موجود ہیں، لنگایت بھائی موجود ہیں، ان کے جھنڈے جو وہ پھیلا رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے فیڈ بیک ملا کہ بڑی سنکھیا میں یہاں یہ سب سماج کے لوگ آئے ہیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو زندگی سے کٹی ہوئی ہو۔ قرآن قیامت تک آنے والے حالات کے لیے گائیڈ بک ہے۔ مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے بھی قرآن کے اکثر حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ ایک وقت آتا تھا کہ پیغمبروں سے ان کے زمانے کے وہ لوگ جو ان کو نہیں پہچانتے تھے اور ان کی محبت بھری دعوت کو نکارتے تھے، انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، دھمکی دینی شروع کر دی۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ورنہ تم کو ہماری سنسکرتی اور ہمارا دھرم سویکار کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں سوچو، الفاظ تک بھی ایسے وہ استعمال کیے ہیں قرآن نے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ آج کی پریستھتیوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، وہی بات، گھر واپسی کا جو شبد آج بولا گیا وہی قرآن نے 1500 سال بولا تھا۔ پہلے کہا تھا اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج کچھ ظالموں نے مسلمانوں سے، کرسچنوں سے کہنا شروع کی ہو کہ تم کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا ورنہ تم کو یہ دیش چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے پاکستان چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے سعودیہ چلے جاؤ، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کا ویزا ایشو کر رہا ہے۔ ان کو کتنی بڑی شکتی پوری دنیا کی حکومت جیسے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس پرمیشور نے، اس خدا نے اپنے ان نبیوں کو ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا اب جب کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ تم کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اب سن لو آئندہ ہونے کیا والا ہے۔ تم کو دیش چھوڑنا نہیں ہوگا، ان کو ہی اس دنیا میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور دیکھو یہاں علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور نبیوں کے دائے ہوئے دین کو نہیں قبول کریں گے ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو دعوت کو دھرم کے بارے میں، آستھا کے بارے میں خدا نے آزادی دی ہے۔ نبیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا دیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے۔ تو نہ ماننے پر دنیا میں خدا کا عذاب نہیں آیا کرتا، اس لیے لفظ بدل دیا قرآن نے، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن نے یہ کہا کہ اب پروگرام ہمارا یہ ہے کہ اب ظالموں سے زمین کو پاک کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی قرآن کی آیت ہے جس پر مسلم پرسنل بورڈ کے ویژنری لیڈرز نے اور عظیم اسکالرز نے غور کیا اور اس سے ان کو یہ اشارہ ملا کہ اب مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا وقت آیا ہے۔ جب مظلوم اکٹھا ہو جائیں گے تو ظالموں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ دین دستور بچاؤ تحریک مظلوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کے اشارے پر شروع کی گئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا، اور وہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے اور ان کے ظلم و ستم سے دیش کو اور زمین کو چھٹکارا ملے گا۔ بہت عظیم مقاصد کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں سچے مسلمان بنو، اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو، غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں۔ غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کے مطالبہ مت کرو، حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے، حرام۔ اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں خدا کے لیے صاف کہہ دیجیے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے۔ میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے، تمہارے یہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا۔ ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے،
تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، یہ احسان بہت ہے۔ مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو اپنا ایک ایسا قائد تسلیم کرو جو کھلے دل کے لوگ ہیں، یہ چھوٹی بدھی کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپس میں لڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا دل بڑا نہ ہوتا، مسلم پرسنل لا بورڈ کی وچار بہت کھلی نہ ہوتی، تو یہ سارے لوگ اس منچ پر نہ بیٹھے ہوتے اور اس طرح یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ 100 جلسے ہم کہیں۔ آپ نے سنا بامن میشرام نے صاف صاف آپ کے سامنے اعلان کیا، اور یہ بات آپ کے سامنے انہوں نے نہیں کہی، یہ لکھت روپ میں آفیشلی وہ دے چکے ہیں بورڈ کے جنرل سیکریٹری کو یہ آفر کہ پورے دیش میں ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے کرنا چاہتے ہیں اس تحریک کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جبکہ بھارت کے اندر یہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے یہ اکٹھا ہوں گے اور یہ پوری مالا سجے گی، اور جب یہ پوری مالا سجے گی تو وہ جو مالا ہوتی ہے جب وہ بکھر جاتی ہے تو اس کے موتی گر جاتے ہیں، جب مالا کے دونوں سرے ملا دیے جاتے ہیں تو وہ مالا سج جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مالا جو مالا تھی بکھر گئی تھی، پہلا انسان اس زمین پر آدم علیہ السلام جو اترے تھے، بھارت پہ اترے تھے، یہ جو پہلی مالا ملی تھی، پہلا سرا تھا، اور انتم سرا قرآن، یہ جب ملے گا اور اس کے ساتھ یہ سارے لوگ ملیں گے تو اس وقت بھارت ایک ایسا تیرتھستان بنے گا کہ پوری دنیا کے لوگ امن و شانتی کی تلاش میں پد یاترا کر کے یہاں پر آئیں گے۔ میں بہت دور تک کے نتیجے دیکھ رہا ہوں اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک کے۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں بہت شکر گزار ہوں کولہاپور کے میرے بہادر ساتھیوں۔ میں 2 جملے تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جلسے کا بوجھ اپنے اوپر لیا تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے یہ غریب لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، یہ مولوی علماء لوگ ہیں، انہوں نے ان کو آپ نے کہاں پروگرام دے دیا، کہاں آپ نے ان سے کہہ دیا۔ لیکن میں ان کے اندر کے جذبات، ان کی نیک نیتی، ان کی پاک آمدنی، ان کے عزائم میں جانتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کی بیویوں کے زیور اس جلسے کے اخراجات میں لگا دیے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمہاری قربانیوں کو، تمہارے جذبات کو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے دن میں اس جلسے کے سجانے کی محنت کی ہے، اور رات میں 2 گھنٹے سجدے میں رکھ کر درود پڑھ کے تم نے اس جلسے کی کامیابی کی دعائیں کی ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری محنتوں سے ہوا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور ہم سب کو مرتے دم تک اس سماج میں، اپنے اس پیارے دیش میں انصاف کے قائم کرنے کی پرامن جدوجہد میں لگائے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔